در کا نام ہے لشکر کا نام ہے عباس شجاعتوں کے سمن زینب
بکھرا کے اپنے چہرے پر، بال بکھرا کے اپنے چہرے پر، تو نے پردہ سکھا دیا زینب پارے شاہ کربلا زینب۔ آواز بلند صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ جب عابد بے کس کو پیام اجل آیا، جب عابد بے کس کو پیام اجل آیا، دنیا دغاباز کی نیت میں بلا، ارے وہ زہر دیا جس سے سکون میں خلل آیا، اور مانند حسن کٹ کے کلے جانے کلا، مانند حسن کٹ کے کلے جانے کلا، ظالم نے مریض شہد دلگیر کو مارا، شبر کی طرح دل بڑے شبیر کو مارا، شبر کی طرح دل بڑے شبیر کو مارا، اولاد پیغمبر پا مصیبت کے یہ دن ہے، پیاسے کے عزادار کی رحلت کے یہ دن، ارے مظلوم کے دل بر کی شہادت کا یہ دن، عاشور کے بعد اور مصیبت کا یہ دن، عاشور کے بعد اور مصیبت کا یہ دن، ارے اس غم سے جگر چاک ہے زہرا نبی کا، ارے اٹھتا ہے نادار حسین ابن علی کا، اٹھتا ہے عزادار حسین ابن علی کا، وہ زہر سے دم عابد بے کس کا اکھڑنا، ارے سجاد دلگار کا باخر سے بچھڑنا، ارے بگڑی ہوئی تقدیر غریبوں کا بگڑنا، ارے اجڑا ہوا در فاطمہ زہرا کا اجڑنا، ارے اجڑا ہوا در فاطمہ زہرا کا اجڑنا، ارے ویرا ہوا دربار ولی ابن ولی کا، ارے بجھتا ہے چراغ حسین ابن علی کا، بجھتا ہے چراغ حسین ابن علی کا، ارے آئی شب رحلت غم تازہ کی نشانی، کچھ ہوش میں آیا شہ دلگیر کا جانی، ارے باقر سے کہا لاؤ وضو کے لیے پانی، ارے پانی کو جو دیکھا تو ہوئی اشک پیشانی، پانی کو
ہوئی اشرف شانی رو کر کہا ناشتر ہے یہ غم قلب و جگر کو 2 دن یہی پانی نہ ملا میرے پدر کو 2 دن یہی پانی نہ ملا میرے پدر صدقے ہوئے شان میرے اموں کے اسی جھولے میں اسی کے لیے تڑپے علی اصغر پھر آپ نے باقر سے کہا پاک بلا اس رات کو ہم تم سے جدا ہو گئے دل اس رات کو ہم تم سے جدا ہو گئے دل دین نبوی احمد دیدہ کو سونپا گھر بار تمہیں اور میں اللہ کو سونپا گھر بار تمہیں اور تمہیں اللہ کو سونپا جب عابد بے کس کو پیام اجل آیا درود بھیجیں محمد والے محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين داعي الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ثم الصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى حبيبنا وحبيب إله رب العالمين بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلى آله الأطيبين المطهرين الغر الميامين المحجلين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين وبعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صلاة اللہم صلی علی محمد وعلی محمد شب جمعہ کی مناسبت سے اور پہلے دن جس موضوع کو شروع کیا تھا ایک مومن جو میرے سامنے بیٹھے ہیں انہوں نے بلکہ شکایت بھی کی تھی کہ آپ یہ 12
جو متقین کے بارے میں امیر المومنین نے نشانیاں بتائی ہیں وہ پتہ نہیں آپ کب بتائیں گے، تو میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ میں نہیں، آپ سے وعدہ ہے میں بتاؤں گا۔ آج شب جمعہ ہے، اس کی مناسبت سے میں چونکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ واقعاً ہم کچھ بھی سوچیں، ہم جس طرح سے بھی نعرے لگائیں، میں جس طرح سے بھی پسینے میں تر ہو کے مجلس پڑھوں، درست ہے کہ وہ روایت کہ من بکا علی الحسین او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ، جو حسین پر روئے یا رلائے یا رونے کی کم سے کم صورت ہی بنا لے تو جنت واجب ہے۔ اس کے شرائط بھی اس روایت کے ساتھ اس کے شرائط بھی بیان کیے ہیں۔ یہ اسی طرح کی اور روایات جو کہ بہت سی روایات خود قرآن کریم میں بھی عقیدے کے سلسلے میں درست کی آیات ہیں، مگر جب آپ عمل کی آیات کی طرف جاتے ہیں تو بہت مشکل ہے کہ آپ محض عمل کے بغیر محض عقیدے کی بنیاد پر، مشکل ہے۔ اس لیے مشکل ہے، میں ابھی وہ روایات میں آپ کی خدمت میں بلکہ وہ آیات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ایک مومن عقیدہ بھی اس کا صحیح ہے، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، بالکل صحیح اعتقاد ہے، اور دلائل کے ساتھ اس کے پاس، یعنی صفات ثبوتیہ بھی اس کو یاد ہیں، صفات سلبیہ بھی یاد ہیں۔ اگر اس سے پوچھا جائے توحید کے بارے میں تو وہ دلائل سے اپنے عقیدے کو ثابت کرے گا، عدل کے بارے میں اسی طرح سے، نبوت اور امامت و قیامت کے بارے میں بالکل آمادہ ہے، تیار ہے۔ اسی طرح سے عمل کی منزل پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس پوری طرح پابند ہے، مگر ایک صرف اس سے دو غلطیاں ہوئی ہیں۔ ایک پہلی غلطی یہ ہوئی ہے کہ وہ وعدے پر وفا نہیں کرتا، دوسری غلطی یہ ہے کہ وہ قطع رحم کرتا ہے۔ نماز صحیح ہے، روزہ بھی صحیح ہے، حج بھی مکمل ہے، زکوٰۃ بھی ہے، خمس بھی ہے، عقائد بھی صحیح، صرف دو چیزیں اس میں، دو کمی، کیا قطع رحم کرتا ہے اور وعدے پر وفا نہیں کرتا۔ تو قرآن کریم نے 3 جگہ اس شخص پر لعنت بھیجی ہے۔ میں ابھی وہ کتابیں لے کر آیا ہوں، تو میں جیسا کہ میں نے اکثر و بیشتر مجالس میں، اور میں کیا، ہر عالم اسی طرح سے گفتگو کرتا ہے، یقیناً آپ سنتے ہیں، یہ دین کے ساتھ ساتھ یہ آئین زندگی ہے۔ یہ دین مجھے اور آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں اپنی مرضی سے کسی سے تعلقات ختم کروں، اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں وعدہ کر لوں اور وعدے پر وفا نہ کروں، نہیں، اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ قرآن کریم ایک تو سورہ صف کی آیت ہے 1، 2، 3، جہاں پر ارشاد ہوتا ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، وہ بات تم کہتے کیوں ہو جو تم کرتے ہو۔ کبورا مقتن عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ واحد جگہ ہے جہاں کبورا سے تعبیر کیا، کبورا یعنی کبیر، اللہ اکبر، کبیر یعنی بڑا، کبورا مقتن، برائی کے اعتبار سے بہت بڑی برائی ہے، کیا کہ ان تقولوا ما لا تفعلون، وہ بات تم زبان سے کہو جو تم کرتے نہیں۔ یہ تمہاری نظر میں شاید بہت چھوٹی سی برائی، خدا کے نزدیک بہت کبر، بہت بڑی برائی ہے کہ زبان سے تم ایسی بات کہو جو عملاً اسے انجام نہ دو۔ سورہ صف، پہلی، دوسری، تیسری آیت۔ اسی طرح سے قرآن کریم خاص طور سے جیسے کے بارے میں جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہیں، امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو متقی کے جو 12 صفات بتائے ہیں، 12 صفات، ان 12 صفات چونکہ اس مومن سے بھی وعدہ کیا، بالکل میرے سامنے بیٹھے ہیں، میرے اترتے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ آپ یہ کب بتائیں گے؟
اور مجھے نہیں لگتا کہ آپ بتائیں گے. تو وہ مایوس تھے مگر میں نے وعدہ کیا تھا کہ نہیں میں بتاؤں گا آپ سے. مما ورد عن امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، مولا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایات ہم تک پہنچی ان میں سے لأہل التقوی 12 علام، صاحبان تقوی کے لیے 12 علامتیں. یہ میں عرض کر چکا کہ ہم کچھ بھی کریں، لاکھ جیسا ابھی جو کربلا سے ہو کر ہیں وہ تو ابھی ہو کر ہیں، تو 10 سال وہاں 1970 میں پابندی نہیں تھی عزاداری پر. ہمیں کا ماتم شاید وہ پہلی دفعہ دیکھ کر آئے ہیں، کہہ رہے 1 لاکھ نے ہمیں کا ماتم کیا. بالکل 1 لاکھ سے زیادہ ہمیں کا ماتم کرنے والے ہیں. اسی طرح سے ملین کے حساب سے زنجیروں کا ماتم کرتے ہیں. اسی طرح سے جیسے رونے رلانے والے پر جنت واجب ہے. آپ کہاں لے جائیں گے قرآن کریم کی اس آیت کو؟ سورہ آل عمران حج کے بارے میں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اس کو کہاں لے جائیں گا؟ جو استطاعت کے باوجود، ہر وہ شخص جس نے استطاعت حاصل کی اس پر اس کے گھر کا حج فرض ہے، اور جو استطاعت کے باوجود حج نہیں کرے تو اس کو ترک نہیں کہا بلکہ کہا کفر. ومن کفر، اور جو کفر کرے خدا اس کافر سے بے نیاز ہے. یہ دن کیا ہے؟ بیزاری کا اعلان خدا کا. سورہ آل عمران. آپ روزے پر روزے رکھیے، آپ زکوٰۃ دیجیے، خمس ادا کیجیے، نماز پڑھیے، قرآن کریم کی تلاوت کیجیے، زیارت کیجیے، مجلس برپا کیجیے، مگر حج آپ پر واجب اور آپ نہیں کر رہے. آپ حج کو ترک کر رہے ہیں اور جان بوجھ کے حج نہیں کر رہے. تو یہ آیت کیا کہتی ہے؟ بولے آپ بولیں. خاموش ہونے کی ہم صرف ضروری نہیں کہ مولوی بولے. قرآن سورہ آل عمران وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ. استطاعت کے باوجود جو حج نہ کرے وہ کافر ہے. سارے احکام کہاں گئے؟ میں عرض کروں اس کو تو آپ یہاں پر میں یہیں پر روک کے آپ سے کہہ دوں، میری آپ کی حیثیت ہی کیا ہے، میری آپ کی مجال کیا ہے. آپ احکام دین میں دیکھیے، سرور کائنات جس نبی کو خدا نے زندگی کی ابتدا سے لے کر غدیر تک پھول، سورج، چاند، ستارہ، سید و سردار کہہ کے پکارا، والشمس والضحیٰ. مجھے قسم ہے سورج کی. کس سورج کی؟ آفتاب رسالت کی. والقمر اذا طلع والنہار اذا جلا واللیل اذا یغشا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر. کہیں قرآن میں 10 دفعہ آپ سن چکے ہیں یا محمد میں. اے میرے چاند، اے میرے سورج، اے میرے نور، اے سید و سردار کائنات. مگر اگر تو نے اعلان ولایت نہیں کیا تو تیری رسالت کچھ نہیں. ایک امر رسالت کے ادا نہ کرنے پر رسالت جا رہی ہے، پوری رسالت جا رہی ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اگر یہ ولایت کا اعلان نہیں کیا میرے حبیب، 23 سال زندگی کی محنت اور رسالت آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. فَمَا بَلَّغْتَ، نفی جن سے کچھ بھی نہیں کیا. ہجرت، زخم، طائف میں، بدر میں جب جنگ ہوتی تھی تو امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہماری پناہگاہ خاتم الانبیاء ہوتے. جب جنگ اپنے عروج پر ہوتی تھی تو خاتم الانبیاء میدان کے بیچ میں ہوتے تھے. اسی لیے دانت شہید ہوئے، اسی لیے آپ کا جسم زخمی ہوا. آپ نے زخم اٹھایا، آپ نے سب کچھ کیا، مگر اگر یہ کام نہیں کیا تو آپ کی ساری رسالت بیکار. آپ دیکھ رہے ہیں
اسی طرح سے میرے اور آپ کے لیے اگر میں نے خمس بھی دیا، نماز بھی پڑھ لی، زکات بھی دے رہا ہوں اور سب کچھ کر رہا ہوں مگر صرف حج نہیں کر رہا ہوں، تو میں نے کیا کیا؟ تو قرآن کہتا کفر کیا، کفر کیا، چونکہ یہ دین ایک دوسرے سے اس طرح سے زنجیر کے طرح متصل ہے کہ توڑ کے آپ اپنی مرضی سے اس کو نہ لے۔ تو سورہ بقرہ نے کیا کہا؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون بعضا، اے مسلمانوں تم اپنی مرضی کے مطابق میرے بعض احکام کو لیتے ہو اور بعض کو چھوڑ دیتے ہو، بعض پر تم ایمان لاتے ہو اور بعض سے کفر کرتے ہو۔ فَادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً، اسلام میں داخل ہونا تو پوری طرح داخل ہوگا، پوری طرح۔ سورہ آل عمران، اسلام میں داخل ہونا تو پوری طرح، فَادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً، پوری طرح اسلام میں داخل ہو جائے۔ یہ آدھا اسلام میری بارگاہ میں پروردگار ہے، میری بارگاہ میں یہ آدھا اسلام نہیں چلے، پوری طرح اسلام میں داخل ہو جائے۔ اسی طرح سے یعنی امام مولا کائنات کی صف میں جانے کے لیے، آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صف میں جانے کے لیے عبداللہ ابن عباس سے کہا، جب آقا حسین کو تو روک رہا تھا مکے میں کہ حسین اپنی جگہ، جب تجھے پتا تھا کہ حسین تیرا امام ہے، تو حسین کے ساتھ کیوں نہیں گیا؟ تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں حسین کے اصحاب کی لسٹ ہمارے پاس موجود ہے، اس میں میرا نام نہیں۔ حضرت محمد حنفیہ سے کہا تم بھائی کی حیثیت سے امام حسین کو مشورہ دے رہے تھے مت جاؤ، جب حسین جا رہے تھے تو تمہیں پتا تھا حسین تمہارے امام ہے، تم کیوں نہیں گئے؟ تو حضرت محمد حنفیہ بالکل یہی جواب دیتے ہیں کہ تمہیں نہیں پتا حسین کے ساتھ شہید ہونے والوں کی لسٹ، ان کے نام، ان کا حسب نسب ہمارے پاس موجود ہے، اس میں میرا نام نہیں۔ حضرت محمد حنفیہ اسی طرح سے چلیے کربلا کے لیے، مگر کسی بھی امام معصوم کی صف میں کھڑے ہونے کے لیے کیا شرط ہے؟ علی امام مانتے ہیں نا ہم، امام المتقین ہیں، حسن امام المتقین، یا امیر المومنین کے نام سے متعلق نہیں، امامت سے متعلق ہے۔ سارے ائمہ متقین کی امام ہیں۔ معصوم جو امام ہے وہ غیر معصوم تھے جو فاسق و فاجر کے امام تھے، یہ متقین کے امام ہیں۔ متقین، جب میں اور آپ ہم سب بچپنے سے سنتے آئے ہیں اشہد ان امیر المومنین امام المتقین، ہم گواہی دیتے ہیں کہ علی متقین کے امام ہیں۔ تو اسی طرح سے اس صحابی نے سوال کیا امیر المومنین، قرآن متقین کا، آپ متقین کے پیغمبر، متقین کا خدا، متقین کا جنت، متقین کی صرف لیے المتقین، مجھے متقین بتا دیں۔ مجھے احساس تو ہوا کہ میں ایک شخص اپنے بھتیجے کے ساتھ امام صادق رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں، اس وقت حضرت کے دست مبارک میں صحیفہ فاطمہ کا سلام آیا تھا۔ حضرت الٹ رہے تھے صفحات۔ اس نے پوچھا فرزند رسول کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا اس میں قیامت تک ہمارے آنے والے شیعوں کے نام ہیں۔ تو اس نے کہا مولا کیا میں دیکھ سکتا ہوں کہ میرا نام ہے نہیں ہے؟ ہاں اگر تمہارا غیر ہوتا تو میں اس کو اجازت نہیں دیتا، ہاں تم دیکھ سکتے ہو، دیکھ لو۔ تو اس نے کہا میں ان پڑھ ہوں، میرا بانجا ہے باہر کھڑا، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو بلاتا ہوں، وہ پڑھ لیتا۔ آپ کی اجازت ہے کہ میں اس کو بلاؤں؟ کہا حضرت نے فرمایا اجازت ہے، اس کو بلاؤ۔ اس نے 2 صفحے پلٹ کے کہا کہ یہ دیکھیے چاچا یہ ہے، یہ میرا نام۔ کہا میرا نام تلاش کرو۔ کہا میرا نام یہ لکھا ہوا، میرے باپ کا نام ہو میرا نام، تو میرا نام تلاش کرو۔ 3-4 صفحے تلاش کیے تو 5ویں صفحے میں ان کا نام آیا، کیا یہ آپ کا نام لکھا ہوا؟ مطمئن ہو گئے کہ میں اس صف میں ہوں، اس صف میں۔ صحیفہ فاطمہ سلام اللہ علیہا میں ہر ایک کا نام،
ہر ایک کا نام درست. اب وہاں کس کا نام؟ امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ صفات ہم تمہیں بتاتے ہیں، دیکھ لو جس میں یہ صفات پائی جائے ان کا نام وہاں موجود ہے. آسان سی بات. یہ صفات ہم تمہیں بتا رہے ہیں، یہ جس میں پائی جائے مطمئن ہو جائے اس کا نام وہاں موجود ہے. مطمئن ہو جائے اس کا نام وہاں موجود ہے. صحیفہ فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا نام موجود ہے. وہ صفات کیا ہیں؟ ایک بار بلند صلی اللہ علیہ لِأَهْلِ التَّقْوَى 12 علام. صاحبان تقوی کی 12 علامتیں ہیں. ابو بصیر نے امام باقر سلام اللہ علیہ سے، حضرت نے مولا امام سجاد سے، انہوں نے امام حسین سلام علیہ سے، حضرت امیر المومنین سے، قال کان امیر المومنین اسلام یقول، فرماتے کہ اکثر و بیشتر، کانا یقول یعنی اکثر کہا کرتے تھے. ایسا نہیں کہ حضرت نے فرمایا یا ایک دفعہ کہا، نہیں، کانا یقول اکثر کہا کرتے تھے حضرت. کیا کہ ان لِأَهْلِ التَّقْوَى علامات یعرفون بها، صاحبان تقوی کی کچھ علامتیں ہیں، ان علامات کے ذریعے وہ پہچانے جاتے ہیں. سب سے پہلی علامت صدق الحدیث. میں فہرست بتا دوں گا چونکہ وہ میرے سامنے، اب میں جاؤں گا تو جانے ہی نہیں دیں گے. فہرست بتا دوں گا مگر تفصیل صرف 2 یا 3 کی تفصیل میں بتا سکتا ہوں، اس کے بعد تو وقت ہوگا نہیں میرے پاس، مگر پھر نام سارے بتا دوں گا، وہ صفات ساری بتا دوں گا. ارشاد ہوتا ہے صدق الحدیث، سب سے پہلی صفت صاحبان تقوی کی سچ بولنا. سچ بولنا. جھوٹ کی بنیاد پر خلافت غصب ہوئی، جھوٹ کی بنیاد پر حق زکوٰۃ غصب کیا، جھوٹ کی بنیاد پر ائمہ اور انبیاء قتل ہوئے، جھوٹ کی بنیاد پر جرائم ہوتے ہیں. اسی لیے اب میں اس کی وضاحت میں کروں. معصوم سرور کائنات کا ارشاد، الا اخبرکم باکبر الکبائر، اے مسلمانوں کیا تمہیں سب سے بڑے گناہان کبیرہ تمہیں نہ بتاؤں؟ تو کہا یا رسول اللہ، اکبر الکبائر الاشراک باللہ، سب سے بڑے گناہان کبیرہ میں شرک خدا سے. اس کے بعد قطعیت الرحم، رحم کا قطع کرنا. اس کے بعد الکذب، جھوٹ بولنا. اس کے بعد حضرت سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں میں تمہیں بتا دوں کہ اگر تمام جرائم کو ایک گھر میں بند کر دیا جائے، تالا لگا دیا جائے، تو اس تالے کی چابی جھوٹ ہے. اور تمہیں بتا دوں کہ 70 دفعہ زنا سے بدتر ہے ایک دفعہ جھوٹ بولنا. یہ میرے سامنے گناہ کبیرہ ہے. ابھی میں بتاؤں گا آپ کو جھوٹ. اسی جھوٹ کی بنیاد پر آپ جانتے ہیں سابقہ ابھی 100 سال 50 سال 60 سال پہلے کون سا کمپیوٹر، کون سی مشینیں تھی؟ زبان کی بنیاد پر ملینز اور بلین کے لین دین ہوتے تھے. اسی زبان کی بنیاد پر دنیا کا کاروبار چلتا تھا. کہہ دیا یہ کرنا ہے بس، اسی کی بنیاد پر کوئی لکھت پڑھت بہت بات میں، ورنہ زبان، سب کچھ زبان کی بنیاد پر دنیا کا کاروبار چلتا تھا. جھوٹ یعنی متقی کی سب سے پہلی شرط یہ ہے صدق الحدیث، سچ بولنا. سچ بولنا. دوسری شرط میں اس پر 2-3 روایتیں اور چند آیتیں پیش کروں گا. صدق الحدیث، سچ بولنا. دوسرا اداء الامان، امانت کو ادا کرنا. امانت کو ادا کرنا. آپ کے پاس سونا رکھا ہو، چاندی رکھی ہو، ہزاروں ملین بلین ڈالر رکھتے ہو. ایمان کا امتحان یہی ہے. اگر کوئی چیز آپ کو گری ہوئی پڑے تو بھی وہ آپ کے پاس امانت ہے، آپ اس کے مالک نہیں ہیں. امانت، اگر کوئی شخص آپ سے کہہ رہا میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، اگر یہ بات امانت ہے، تو سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ انسان
اس بات میں خیانت کرے، نہیں کر سکتا کہ امین سمجھ کر کوئی اگر آپ سے بات کہہ دے اور آپ نے وہ بات پہنچا دی جہاں نہیں پہنچانی چاہیے تھی، تو سب سے بڑے خائن ہیں۔ خیانت کے معنی یہ نہیں ہے کہ مال میں خیانت کی، خیانت کے معنی یہ نہیں ہے کہ پیسے میں خیانت کی، خیانت کے معنی صرف یہ نہیں ہے، نہیں، گفتگو میں خیانت۔ اور اسی طرح سے آپ سے کسی نے مشورہ کیا، آپ نے جان بوجھ کے غلط مشورہ دیا، آپ نے خیانت کی، خیانت کی، کسی نے آپ پر اعتماد کیا اور آپ نے جان بوجھ کے اس کو غلط مشورہ دیا، آپ سے ایڈریس پوچھا، مثلا مثال دے رہا ہوں، مساگا جانے کا، آپ نے آشوا کا ایڈریس دے دیا جان بوجھ کے اس کو گھمانے کے لیے، چلے گھومتا ہے، آپ نہیں چاہتے تھے، مثلا میرے ساتھ ایک جگہ ایسا ہوا، کتنوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے؟ 12۔ یہ بدترین خیانت اور جھوٹ بھی ہے اور یہ خیانت بھی ہے۔ گفتگو آپ سے کسی نے کہا یہ بات آپ کے پاس ہے تو آپ اس امانت میں خیانت نہیں کر سکتے، آپ اس کو دوسرے تک نہیں پہنچا سکتے۔ اگر آپ نے وہ بات پہنچا دی تو خدا کی لعنت میں شامل ہو جائے گی، خائنین پر لعنت اس میں شامل۔ اب ظاہر ہے میں اور آپ خود سوچیں، جن پر درود نازل ہو رہی ہے ان کی صف میں جن پر لعنت ہو رہی ہے وہ کیسے شامل ہو سکتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے، کیسے ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ایمان و تقوی کے جو شرائط ہیں صف علی میں شامل ہونے کے لیے پورا کر لوں، ارشاد ہوتا ادا الامان والوفا بالعہد۔ اگر آپ نے کسی سے وعدہ کیا ہے، بس ایسے ہی ہم کہہ دیا تھا، ہم نہیں ایسا نہیں کر سکتے۔ جب آپ نے کہہ دیا ان العہد کان مسئولا، سورہ واقعہ بنی اسرائیل، جب تم کسی سے عہد کرو تو اس کے بارے میں تجھ سے پوچھوں گا تم نے عہد پورا کیوں نہیں کیا۔ عہد پر وفا کرنا، عہد آپ نے کسی سے کیا، وعدہ کیا، ہاں میں ٹھیک اتنے بجے آؤں گا، نہیں آئے، 12 گھنٹے راستے میں ایک یہودی کے لیے سرور کائنات کھڑے رہے کہ وعدہ تھا کہ یہاں ملاقات ہوئی، وعدہ تھا۔ اسی طرح سے ائمہ علیہ السلام کی زندگی میں، ان کے ماننے والوں کی زندگی میں ہزاروں اس طرح کے واقعات ملتے ہیں، مگر اگر آپ نے وعدہ کیا ہے کہ میں آؤں گا، آپ نے وعدہ کیا میں یہ کام کروں گا، آپ نے وعدہ کیا مثلا فرض کر لیجیے میں حسینیہ کے لیے یہ کام کروں گا، بات دوسرے دن آیا اس کو نہیں ہوا، نہیں ہوا، اگر کوئی عذر شرعی ہے، جس طرح سے سورہ واقعہ نمل، ایک حیوان جب بغیر حضرت سلیمان کی ذات کے ہٹ جاتا ہے، حضرت سلیمان سورہ نمل کہتے ہیں کہ میری اجازت کے بغیر یہاں سے ہٹا کیسے آنے دو، اگر اس نے صحیح عذر پیش نہیں کیا تو اسے سخت سزا دوں گا یا میں اس کو ذبح کر دوں گا۔ وہ بیچارہ چھوٹا سا پرندہ کانپتا ہانپتا چلا آیا، لیکن سلیمان نے میرے پاس عذر ہے، شرعی عذر ہے، میں تو ایسی جگہ سے آ رہا ہوں جہاں آپ کی حکومت کے ہوتے ہوئے سورج کی پرستش ہو رہی ہے، اگر تم سچ بولتے ہو تو میں تمہیں خط دیتا ہوں، لے کے چلے جائے۔ تو خیر وہ پورا تھا، اس کے بعد پورا سورہ نمل اسی کے اوپر عہد، ایک امانت پہ خیانت نہ کرنا، وعدے پر وفا کرنا، کہ کسی سے آپ نے عہد کیا، صاحبان تقوی کی نشانی، پہلی نشانی صدق الحدیث، سچ بولنا، دوسری نشانی ادا الامانت، اگر امانت اس کے پاس رکھ دی جائے تو امانت پہ خیانت کیے بغیر ادا کرنا، تیسری نشانی الوفا بالعہد، عہد پر وفا کرنا، وعدہ پورا کرنا، وعدہ پورا، وقلت الفخر، چوتھی نشانی فخر کرتے ہیں ہم یعنی بعض اوقات اپنے قبیلے پر فخر کرتے ہیں،
بعض اوقات اپنی زبان پر فخر کرتے ہیں، بعض اوقات اپنی دولت پر فخر کرتے ہیں، بعض اوقات اپنے اقتدار و سلطنت پر فخر کرتے ہیں۔ اصلاً سب سے زیادہ بارگاہ الہی میں سب سے زیادہ گناہ جو ناقابل ناگوار ہے خدا کو، زنا، قتل، فرعون کو کتنی مدت تک معصوم بچوں کے قتل کے باوجود مہلت دی، نمرود کی کتنے، آپ میری آپ کی ذہن صدام کو دیکھیے کتنی ڈیل دی خدا نے، اسی طرح سے ضیاء الحق کو، اسی طرح سے آل سعود کو آپ دیکھ رہے ہیں 30,000 شیعہ جیلوں میں باندھے اور کتنے قتل ہو رہے کسی کو نہیں پتا۔ بحرین کے شیخوں کو دیکھیے، ہر روز 2-3 شیعوں کو قتل کر کے روڈ پر جنازہ پھینک دیتے، پھر بھی ان کو خدا نے ڈیل دی ہے۔ مگر تکبر، ایک لمحہ جس نے تکبر کیا تھا ابلیس نے خدا کبریائی کے حدود میں کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتا، کبریائی صرف اس کی شان کے لیے، غرور، تکبر نہیں، فخر، ہاں یہاں حضرت فرماتے ہیں فخر نہیں کرو، قلت الفخر۔ بعض اوقات انسان مجبور ہوتا ہے مد مقابل کے بارے میں اپنا حسب نسب اور اپنا آپ کو بیان کرنے پر مجبور ہوتا ہے، اس مجبوری کے پیش نظر مولا فرماتے کم فخر کرنا، نہیں فرماتے بالکل نہیں کرنا، فرماتے قلت الفخر۔ مجبور انسان ہو درست ہے کو اپنا تعارف کرائے، کہ تو اگر دوسرا مد مقابل کہتا ہے میں میرے باپ بادشاہ تھے اگر کہ کچھ بھی نہیں تھے اور ادھر بیچارے اس کو دبائے جا رہے، تو اگر یہ مجبور ہو تو یہ بھی کہہ سکتا ہے تمہارا باپ اگر ایسا تھا تو میرا باپ بھی میرا دادا بھی، مگر وہ بھی اس شرط پر کہ بس حدود کے اندر، حدود سے تجاوز نہیں کرے، قلت الفخر، بہت کم یعنی کم، زیادہ افتخار نہ کرے۔ اور اس کے بعد حضرت فرماتے والتحمل اور صبر، صبر کے لیے تو حضرت کا پورا خطبہ ہے، یہ دین، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قوم، جہاد، عمل بالمعروف، نہی عن المنکر، تولا، تبرع، صلہ رحم، صدقات، خیرات، یہ سارا دین، کچھ دین کی آنکھیں ہیں، کچھ ہاتھ ہیں، کچھ پیر ہیں، کچھ عرض کروں دل ہے، کچھ گردے ہیں، اس طرح سے تعبیر کی امام سجاد سلام علیہ کا ایک پورا تفصیلی یہاں پر ہے، 50 حقوق انسانی پر، 50 حقوق پر ایک پوری لمبی روایت ہے، اس میں اس دین کے اعضاء ہیں، جسم ہے، اس کے اعضاء ہیں، ہاتھ ہیں، پیر ہیں، اس کان ہیں، آنکھیں ہیں، زبان، اس دین کا سر صبر ہے، دین کا سر صبر۔ مولا کائنات کا ارشاد الصبر راس الدین، صبر دین کا سر ہے، جس کے پاس صبر نہیں ہے اس کے پاس بغیر سر کے جسم ہے، دین کا جسم ہے اس کے پاس سر نہیں ہے، اور سر ہی جو ہے وہ جسم پر کنٹرول کرتا ہے، سر ہی ہے جس کی وجہ سے انسان ہے، ورنہ اگر سر اڑا دیا جائے تو جسم کیا کچھ بھی نہیں، صبر سر ہے۔ تو اس پر چونکہ ظاہر میں نے عرض کیا کہ ان میں سے ایک پر پوری روایت پر اگر گفتگو تو پورا عشرہ ہے اور اتفاق اس کے بعد ہے وصلۃ الارحام، صلہ رحم ہے، ورحمت الضعفاء، کمزوروں پر رحم کرنا، وقلت المواقعات للنساء، خواتین کے ساتھ کم اٹھنا بیٹھنا۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، جو ماہرین تعلیم ہیں، جو نفسیات کے لیے ماہرین ہیں، ان کی کتابیں مارکیٹ میں ملتی ہیں، آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، ہر زبان میں، انگلش میں بھی ہوں گی، اردو میں بھی، فارسی میں، میرے پاس عربی فارسی میں، یعنی اگر گھوڑے کو آپ گدھے کے ساتھ باندھیں تو گدھے میں کچھ گھوڑے کی عادتیں آتی ہیں اور مگر گھوڑے میں کچھ گدھے کی عادتیں آتی ہیں، اسی لیے یعنی جن بچوں کو، جوانوں کو، بزرگوں کو بہت زیادہ خواتین سے اٹھنا بیٹھنا دیکھیے گا، ان کو ہاتھ بھی اٹھائیں گے تو خواتین کی طرح اٹھائیں گے، گفتگو بھی کریں گے تو خواتین کی طرح کریں گے۔ تو اس میں
کوئی برا محسوس نہ کرے. صلوات دیجیے. یہ خاتون یہ سمجھے کہ کوئی بری چیزیں نہیں. خاتون ایک صنف نازک ہے. اس کا مزاج، اس کی ساکھ خدا نے جس طرح سے اس کو بنایا ہے اس کے مطابق اس کا مزاج ہے. آپ یہ دیکھیں ابراہیم خلیل سورہ صافات، ابراہیم خلیل حضرت اسماعیل کو لٹاتے ہیں ذبح کرنے کے لیے، پوری طاقت نبوت و رسالت و امامت کے ساتھ چھری چلاتے ہیں. مگر جب حضرت حاجرہ کو ابلیس پہلے بتا چکا تھا، آپ کو پتا خلیل اسماعیل کو کیوں لے کے گئے، تو کہا کیوں لے کے گئے؟ رسی بھی لے کے گئے، چھری بھی لے کے گئے. لقدت صحرا، یہاں پانی بھی نہیں، کون سا شکار یہاں ملنے کا تھا شکار کے نام سے. تو کیا مطلب ہے؟ اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے کے گئے. حضرت حاجرہ نے کہا ملعون تو شیطان ہے، ابراہیم خلیل جیسی ہستی اور اسماعیل جیسے بچے کو ذبح کرے؟ نہیں، انہوں نے خواب میں دیکھا، حکم ہوا. کہا حکم ہوا تو ہزاروں اسماعیل ذبح ہو جائیں. کہہ تو دیا، مگر کہہ تو دیا. امیر مومنین کا خطبہ دیکھیے، قربانی کی عید قربان کا خطبہ جو مولا کائنات کا دیکھیے. کہہ تو دیا، مگر اس جملے نے کیا کیا؟ منتظر کی دروازے پر اسماعیل آ جائے. منتظر کی. ہر خاتون خان نبی کی ماں، نبی کی بیٹی کتنی بلند ہو، وہ علی کی بیٹی نہیں بن سکتی، وہ زینب نہیں بن سکتی. شہزادی کا مسئلہ ہی اور ہے. قسم خدا کی، میں طالب علم کی حیثیت سے عرض کروں، قرآن بھی میرے پیش نظر ہے. حضرت موسیٰ کی والدہ، حضرت ابراہیم کی بیوی سارہ، حضرت ابراہیم کی بیوی حاجرہ، اور اسی طرح حضرت مریم، اسی طرح سے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا جو شہزادی کونین کی والدہ ہیں، اسی طرح سے. مگر خواتین عالم جن کا ذکر قرآن میں، ان ساری خواتین کو دیکھیے، نہیں خواتین نہیں، انبیاء کو دیکھیے. انبیاء کو کل نہیں پرسوں کی مجلس میں نے عرض کیا، انبیاء کو دیکھیے. سورہ بقرہ خلیل خدا، آگ کو گلزار میں تبدیل کرنے والے، مردوں کو زندہ کرنے والے نبی. مگر جب نمرود کے سامنے جاتے تو کس طرح سے جاتے ہیں؟ موسیٰ کو دیکھیے، ہاتھ ناسا بھی ہے، ہارون بھی ہے، سلطان بھی ہے، اتنی ساری طاقتوں کے ساتھ فرعون کے سامنے جا رہے ہیں، اور پھر بھی کس طرح سے جا رہے ہو، کیسے گفتگو کر رہے ہیں. سورہ قصص، سورہ واقعہ صاد، سورہ واقعہ بنی اسرائیل، سورہ واقعہ شعراء، سورہ واقعہ طٰہٰ، سورہ واقعہ آراف، ان سورتوں میں دیکھیے کس طرح سے فرعون سے گفتگو کر رہے ہیں. جب آپ قرآن کریم میں یہ سارے واقعات پڑھیں اور اس کے بعد ڈاکٹر علی قائنی کی کتاب پڑھ لیں، علی کی بیٹی، اور اس میں شہزادی کے خطبے کا صرف پہلا جملہ پڑھ لیں، انی لاستصغرک، اے مست و مغرور خونخوار یزید، میں تجھے اس سے زیادہ ذلیل سمجھتی ہوں کہ میں تجھ سے خطاب کروں. خدا کی قسم، یہ جلالت، یہ ہو وہ کیا جس نے حسین کو ذبح کیا ہو وہ کیوں نہیں آگے بڑھتا زینب کے لیے. اسی لیے شہید مطہری کہتے ہیں زینب کے لیے اس لیے آگے نہیں بڑھ سکتا کہ زینب خاتم الانبیاء و علی اور فاطمہ کے مجموعے کا نام ہے. ولایت ہے، ولایت شہزادی میں آگے نہیں بڑھ سکتا، باوجود توہین کے ارادے کے نہیں بڑھ سکتا. ولایت ہے شہزادی کے پاس. تو خیر میں اس پر اب چونکہ اس ظالم و ستمگر، آپ دیکھیں اب آئیے حضرت حاجرہ کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا. جب منتظر تھی دروازے پر، خیمے کے دروازے پر، اسماعیل آ گئے تو جا کے فوراً گلے سے لگا. گولو ناظرین کو دیکھا، چھری کا داغ تھا. پوچھا اس کو مجلسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے حیات القلوب، جو کہ انگلش میں بھی ہے، یہ کوئی 1800 عیسوی میں کسی نے انگلش میں ترجمہ کیا ہے مجلسی کی کتاب کا. حیات القلوب کا 2 جلدیں ہیں، وہ انگلش میں بھی، اس میں دیکھیے گا یہ پورا واقعہ آپ کو ملے گا. حیات القلوب. جب دیکھا گلے پر چھری کا داغ تو سینے سے لگا کے کہا کیا
واقعاً بابا نے تم کو ذبح کے لیے لٹایا تھا؟ تو کہا ہاں لٹایا. کیا چھری رکھ دی تھی؟ کہاں رکھ دی تھی. 3 دن تک روئی ہے، اس کے بعد انتقال ہو گیا. نہیں برداشت کر سکتی. اسماعیل کے گلے پر ابراہیم لٹا کے ذبح کر سکتے مگر ہاجرہ برداشت نہیں کر سکتی. باوجود اس کے کہ سورہ قصص میں آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 6 تک خدا وعدے پر وعدے کر رہا. موسیٰ کی ماں فرعون سے تمہیں ڈر لگتا ہے، اس کو بکسے میں بند کر کے دریا میں ڈالو، میں لوٹا دوں گا، یہ میرے مرسلین میں سے. اتنے وعدوں کے باوجود جب بکسے میں بند کر کے دریا میں ڈال دیے تو آیت نمبر 9 دیکھیے سورہ قصص آیت نمبر لولا ربطنا علی قلبہا، باوجود میرے ان وعدوں کے دریا میں ڈالنے کے بعد دریا کے کنارے ماں کھڑی تھی، حسرت بھری نگاہ سے تیرتے ہوئے بچے کو دیکھ رہی تھی. بکسے میں بند تھا بچہ، تیرتے ہوئے بچے کو دیکھ رہی تھی. لولا ربطنا علی قلبہا، اگر مزید ہم موسیٰ کی ماں کے دل کو مضبوط نہ کرتے تو اس کا دل پھٹ جاتا. یہ اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہر خاتون زینب نہیں بن سکتی. یہ علی کی بیٹی ہیں. تو اب چونکہ ارشاد ہوتا ہے رحمت الضعف وقلت المواتات للنساء وبذل المعروف، امر بالمعروف کرنا، وحسن الخلق، حسن اخلاق، وسعت الحلم، اور شرافت و بردباری اور سینہ کھلا رکھنا، ہر ایک کے لیے معاف کرنے کا. واتباع العلم فيما يقرب الى الله تعالى طوبى لهم وحسن مآب وطوبى شجرة في الجنة. خوشا ان افراد کے لیے جن میں یہ صفات پائی. یہ 12 صفتیں میں نے بتا دی. اب اس مومن سے وہ مومن مشرک کہہ سکتا ہے کہ آپ نے نہیں بتایا. مگر اب آئیے ایک بار بلند صلوات بھیجیے گا. میں صرف جھوٹ کے سلسلے میں اور قطع رحم کے بارے میں، وعدے پر وفا نہ کرنے اور خیانت، امانت پر خیانت کے بارے میں صرف ایک آیت کی تلاوت کروں گا، اس سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا. الا اخبركم باكبر الكبائر الاشراك بالله وحقوق الوالدین وقول الزور وسائر الشیاء، جس کا ابھی میں نے آپ کی خدمت میں ترجمہ کیا. ارشاد ہوتا ان المؤمن، یہ ہے، یہ روایت ہے. اب آپ دیکھ لیجئے گا گناہ کبیرہ شہید حضرات دستغیث کی کتاب صفحہ 275، صفحہ 275 پہلی جلد، جہاں سے میں یہ روایت کر رہا ہوں. ان المؤمن، مومن، ہاں مومن، ان المؤمن اذا کذب بغیر عذر، مومن جب بغیر کسی عذر کے جب جھوٹ بولتا. ان المؤمن، جو مومن سو رہا اسے درخواست ہے کہ وہ اب سن لے، مجھے سن لے، بات میں آرام سے سو جائے. ان المؤمن، مومن اذا کذب بغیر عذر، بغیر کسی عذر کے جب مومن جھوٹ بولتا ہے، لعنہ 70,000 ملک، 70,000 ملائکہ اس پر لعنت بھیجتے ہیں. وخرج من قلبہ نتن، اور اس کے دل سے ایک بدبو نکلتی ہے، حتی یبلغ العرش، یہاں تک کہ وہ عرش تک پہنچتی ہے. وکتب اللہ علیہ بتلک الکذبہ 70 زنیہ، 70 زنا لکھ دیتا ہے خدا. یہ جھوٹ بولنے پر، جھوٹ بولنے پر. آگے جو انما، یہ تو روایت تھی. 2 آیتیں، انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، سورہ 16 آیت نمبر 105. جھوٹ وہی بولتے ہیں جو آیات الہی پر ایمان نہیں رکھتے. ایک آیت ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، سورہ 39 آیت 5. خدا جھوٹ بولنے والے کو ہرگز ہدایت نہیں کرتا اور نہ کافر کی ہدایت کرتا. 2 تیسری آیت جو آپ سب کو یاد ہے، قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نقتل فنجعل لعنة اللہ علی الکاذبین. آیے مبارکہ کی یہ 3 آیتیں جھوٹ کے سلسلے میں کافی ہیں. میں اب خیانت کے بارے میں، امانت میں خیانت کے بارے میں ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں. ایک صلوات بھیجیے گا. قطع رحم، امانت میں خیانت اور جھوٹ بولنا.
یہ تینوں چیزیں ایک ہی آیت میں آئی ہیں، تو اس بنا پر اس آیت کی میں تلاوت کیے دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ واقعہ بقرہ آیت نمبر 25۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو وعدہ کرنے کے بعد وعدے کو توڑ دیتے ہیں، وعدے پر وفا نہیں کرتے، من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور قطع رحم کرتے ہیں جس کا خدا نے ملانے کا حکم دیا اس کو قطع کرتے ہیں، رشتہ داروں سے، چاچا سے، ماموں سے، پھوپھی سے، خالہ سے، اور بیوی کے رشتہ داروں، مثلا ساس یا ساس کے والے سسرال اگر آ جائے تو میکے والوں کو برداشتی نہیں ہے، یہ کیوں آتے ہیں، یہ کیوں کھاتے ہیں، یہ کیوں پیتے ہیں۔ یہ قطعاً اصلاً دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسی طرح سے اگر ادھر سے کوئی ادھر جائے تو ادھر بس تلاطم آگے دیکھو، ہر روز آتے ہیں، ہر روز کیوں آتے ہیں، یہ حکم بلکہ جانا چاہیے، بلکہ خوش ہونا چاہیے کہ ہر روز آتے ہیں، مگر چہرے پر تلاطم آگے دیکھو، جب دیکھو کھانا تیار ہوتا پہنچ جاتے ہیں، تو تمہارا نہیں کھاتے۔ جو دسترخوان پر کھانا تیار ہوتا ہے، میرے امام سلام علیہ، امام حسن سلام علیہ کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، دسترخوان پر اگر کوئی پہنچ جائے تو میرے نور نظر یہ سمجھ لینا وہ اپنا حق کھانے آیا، تمہارا کچھ نہیں کھاتا۔ اب اس کے معنی یہ بھی نہیں کہ ہر روز آپ جب بھی کھانا تیار تو پہنچ جائیں ہم یہ سمجھے کہ مولانا پڑھ دیا تو ہم کیوں پکائیں، یہ ایسا بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ جان بوجھ کے کسی کو زحمت دینا نہیں۔ اگر اتفاق سے پہنچ گئے اور کھانا تیار تھا تو خوشی ہے کہ جس کی قسمت میں تھا آ گیا، مگر کی مستقل عادت ہی ہے، اسے پتا ہے کہ اس وقت کھانا ہوتا تو پہنچ گئے، تو ظاہر ہے ایک دن وہ تنگ آ جائیں گے، حالانکہ نہیں، اخلاق کا تقاضا تھی کہ پھر بھی برداشت کر جائیں۔ مگر دوسری یہاں ارشاد ہوتا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو وعدہ کرنے کے بعد وعدے کو توڑ دیتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور خدا نے جس کو ملانے کا حکم دیا اسے توڑ دیتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور یہ لوگ فساد برپا کرتے، اولئک هم الخاسرون، یہی سب سے زیادہ نقصان ہے۔ اور سورہ بقرہ آیت نمبر 25، اب دوسری جگہ پر ارشاد ہوتا ہے سورہ 13 آیت نمبر 36، وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ۔ یہی آیت ہے کہ جس میں خدا نے اسی لیے امام سجاد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص کے ساتھ اٹھ کر بیٹھنا بند کرو کہ جو امانت میں خیانت کرتا ہے، جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، قطع رحم کرتا ہے، اس لیے کہ قرآن میں نے 3 جگہ اس کو ملعون پایا ہے۔ اس کے ساتھ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پر آنے والی لعنت میں کہیں تم بھی شریک ہو جاؤ۔ ایسے شخص کے ساتھ اٹھ کر بیٹھنا کم کر دو جو قطع رحم کرتا ہے اور امانت پر خیانت کرتا ہے، جب بولتا تو جھوٹ بولتا ہے۔ امام سجاد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد۔ اب میں 2 آیتیں اور آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں، ایک اور صلوات دے دیتا ہوں۔ اسی آیت کی تلاوت کی تھی امام سجاد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شام میں خطبہ دیا تھا، اسی آیت کی تلاوت کی تھی، جس آیت کے ابھی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ تَوَلَّيْتُمْ، کیا جب ہمیں حکومت ملی تو ہم تھے جنہوں نے معاف کر دیا، سرور کائنات نے معاف کر دیا، اور جب تمہیں حکومت ملی تو تمہیں پھر ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض، اور روئے زمین پر تم نے فساد برپا کیا، وتقطعوا ارحامهم ابصارهم، خدا نے ان کو نابینا اور اندھے اور ان کو اندھے قرار دیا اور گونگے اور اندھے قرار دیا ہے۔ سورہ 47 آیت نمبر 24 اور 25۔ اللہ بس یہاں پر قرآن کریم کی مسلسل اور متواتر سوالے عہد پر وفا نہ کرنے والے کے سلسلے میں نہیں چاہتا ہوں آج کی مجلس میں، مگر یہ مجھے اور آپ کو اندازہ ہو کہ مولا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں متقی کی 12 صفات ہیں، یہ 12 صفات اگر کسی میں پائی جاتی ہیں تو مطمئن ہو وہ علی کی صف میں ہے، وہ فاطمہ کی صف میں ہے، اور خاص طور سے خاتون
خاتون یعنی اس لیے خاص طور سے خاتون کہ زیادہ تر قطع رحم میں درست ہے، لڑنے میں جگڑنے میں ہو سکتا ہے مرد کا ہاتھ ہو، مگر خاندانی تعلقات کے کٹ جانے میں سب سے زیادہ خاتون کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اسی لیے سورہ واقعہ سورہ فلق میں قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد، میرے حبیب ان عورتوں کے شر سے پناہ مانگو جو پھونکے مار مار کے گرے ڈالتی ہیں، یعنی جادو وغیرہ جو کرتی ہیں، پھر جو اس طرح سے خاندانی تعلقات کو توڑنے کے لیے، میاں بیوی کو توڑنے کے لیے، شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے کے لیے، اور اسی طرح سے گھریلو حالات کو خراب کرنے کے لیے۔ ایک ناگوار ہے جب شادی ہوتی ہے تو آدم تک حسب نسب دیکھ کے ہاں نجیب الطرفین سید ہے، بہت اچھا ہے، لڑکا بہت اچھا، بہت پیارا خاندان، بہت اچھا، اور جب ذرا سی لڑائی ہو گئی تو وہی جو آدم تک جو دونوں طرف سے نجیب الطرفین سید تھا اچانک وہ یزید ہو گیا، اچانک وہ یزید ہو گیا۔ اسی طرح سے دوسری طرف سے لڑکی کو تلاش کرنے جاتے ہیں تو بہت نئے، ماں بھی ایسی شب نمازی اور دادا بھی ایسا تھا، عالم تھا اور پتہ نہیں کیا تھا، تقویٰ کی آخری منزل پر تھے، لڑائی ہو گئی تو وہ بیچاری عائشہ ہو گئی۔ یہ بہت گھریلو معاملات میں یہ دین معاشرت ہے، یہ دین معاشرت ہے۔ آپ جانتے ہیں دین معاشرت کیا مطلب؟ لاکھ ماتم کیجئے، لاکھ میں پسینے میں تر ہو کر رلاؤ، سال میں لاکھوں انسانوں کو پتہ ہے انٹرنیٹ پر کتنے روتے ہوں گے۔ میں بھی گزشتہ سال گزشتہ سال ہیوسٹن میں پہلا شعر پڑھ رہا ہوں، بمبئی سے کوئی خاتون آئی تھی، ذاکرہ تھی، میں ظاہر میں ہندوستان گیا نہیں ہوں، حالانکہ ہر ہفتے فون آتا بمبئی سے، حیدرآباد سے، میں گیا نہیں ہوں، نہیں مجھے جانے کا شوق ہے، ہمارے آبا و اجداد وہیں سے نکلے تھے، مگر میں گیا نہیں۔ کسی خاتون نے مجھے فون کیا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایک دن جس ممبر پر میرے استاد بیٹھیں گے اس پر میں بھی بیٹھ جاؤں گی۔ تو میں نے کہا آپ کے استاد کون ہے؟ کہا آپ ہیں۔ میں آپ کہاں سے آئے؟ میں نے بھی کسی خواتین کے اسکول میں پڑھایا نہیں۔ کہا نہیں، آپ کی دبئی اور امارات کی مجالس رٹ رٹ کے میں ذاکرہ بن گئی ہوں، اب اس قابل ہو گئے کہ مجھے امریکہ بلاتے ہیں اور مجھے افریقہ بلاتے ہیں، پوری دنیا بلاتے ہیں، آپ میرے استاد ہیں۔ شکر ہے، اس طرح کے پتہ نہیں کتنے ہیں، مگر یہ ذاکرہ اور وہ ذاکرین یہیں پر آغا صاحب بھی تھے، بیچارے اس کے بعد آ نہیں سکے، حیدری کیا نام تھا ان کا، علی اصغر حیدری، یہیں پر میں ان کی مجلس میں تھا، منبر پر کہا کہ میں آپ کے سامنے بول نہیں سکتا، اس لیے کہ جو کچھ بولنا آپ کی مجالس سے میں بولنا۔ آج بہترین خطیب درست میں خود بھی رلا ہوں، جنہوں نے میری مجالس یاد کر کے جو ذاکر آئے ہیں، ذاکر بن گئے، وہ بھی رلا، مگر اگر یہ شاید مجھ میں نہیں پائی جاتی تو میں کہاں جاؤں گا؟ میں کہاں جاؤں گا؟ آپ یہ سوچیں ہیں، اگر یہ شرائط جو بیان کی جا رہی ہیں، سب سے پہلے مجھ جیسے سے قرآن خطاب کر رہا، سورہ بقرہ، اتامرون الناس بالبر، تم لوگوں کو نیکی کی ہدایت کرنے کے لیے نکلے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ بھول جاتے ہو اپنا آپ کو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ تم ہی تو کتاب کی تلاوت کرتے ہو، آیتیں پڑھ پڑھ کے تبلیغ کرتے ہو، وَأَنْتُمْ أَفْلَا تَعْقِلُونَ کیا تمہاری عقل نہیں ہے؟ کیا مطلب؟ پہلے خود اپنی اصلاح کرو پھر نکلو۔ دین یہی کہتا ہے، درست اسی طرح سے مولا کائنات، مولا امام حسن مجتبیٰ، آقا سید الشہداء، آقا امام زمان جس کے ہم سب منتظر ہیں، اب چہلم کو کم سے کم 35 ملین لوگ جمع ہوں، ان 35 ملین میں 1 ملین مخلصین مہدی ہوتے تو غائب نہ ہوتے۔ مجھ سمیت آپ سمیت ہم کہاں کھڑے؟
صف میں آنے کے قابل نہ ہو، اس وقت تک یہ ہوتا رہا۔ تو میرے عزیز، یہ تربیت گاہ، یہ درسگاہ، یہ کربلا، یہی وہ کارخانہ ہے حسین جہاں سے ہور بنتے، یہی مجلس سے ہندوستان پاکستان میں انہی مجالس سے، عزاداری سے کٹر وہابی آج آقا حسین کے سب سے بڑے علمبردار ہیں، انہی عزاداری کی وجہ سے۔ آج بھی حسین ابن علی کا نام وہ کارخانہ ہے جہاں ہور بنتے، آج بھی یہ کارخانہ ہے، صحیح کہا ڈاکٹر ریحان اعظمی نے، جہاں وہ کارخانہ میرے حسین کا جہاں ہور بنائے جاتے ہیں، آج بھی ہور بنائے جاتے ہیں۔ مجھے تو جب چہروں میں جاتا ہوں، آپ چل کے دیکھیں، جو خاص طور سے جو ادھر سے جو شیعہ بنے، سنی سے جو شیعہ، آپ ان کو دیکھ لیں، ان کو چلیے ان کو نہیں دیکھیے، آپ تیجانی کی پہلی کتاب اٹھا کے دیکھیے، Then I was guided، آپ اٹھا کے وہی پڑھیے، بس وہی پڑھیے۔ جب پہلی بار زندگی میں آقا حسین کے دروازے پر پہنچے تو اتفاق سے کوئی خطیب حضرت بھور کے مسائل پڑھ رہا، جو مسائل پڑھتے پڑھتے یہاں تک آ گیا، فاطمہ کہہ رہا کیا میری بخشش کی گنجائش ہے؟ آپ نے جب راستے میں آپ نے مجھ سے کہا تھا تھکلت کا امک، تیری ماں تیرے غم میں روئے، تو مولا میں نے آپ کی ماں کی قدر و قیمت کی وجہ سے میں نے کچھ نہیں کہا تھا، مولا آپ کی ماں فاطمہ کا واسطہ مجھے معاف کر دے مولا۔ یہ جملے نقل کرتا ہے تیجانی، اس کے بعد کہتا ہے مجھے پتا نہیں تھا حسین کون ہے۔ جس وقت اس خطیب نے یہ کہا کہ ہور نے حسین کے قدموں پر لیٹ کے جس وقت کہا حسین فاطمہ کا واسطہ مجھے معاف کر دے، تو بے ساختہ میری زبان سے نکلا حسین وہ اس زمانے کا ہور تھا، میں اس زمانے کا ہور ہوں، کیا آپ مجھے معاف کر دیں گے؟ میں بھی وہی شخص ہوں جو آپ کے بابا کے خلاف باتیں کیا کرتا تھا، حسین کیا مجھے معاف کر دیں گے؟ اور بے ساختہ میں چیخ چیخ کے رو رہا ہوں۔ تو وہ بغداد یونیورسٹی کا طالب علم جو میری ہدایت کا سبب بنا، اس نے جس طرح سے صاحب غم کو سینے سے لگایا جاتا ہے، مجھے اپنے سینے سے لگا کے کہا آرام سے رو تیجانی۔ تو میں نے کہا رہنے تو مجھے رہنے دو، میں اس حسینی عشق سے آشنا ہی نہیں تھا، مجھے تم رہنے دو، اور میں چیخ کے سر پیٹ کے رو رہا ہوں۔ ہاں یہ وہی، میں نے اسی لیے کہا، ایسے نہیں کہا کہ لفاظی میں، یہ وہی کارخانہ جو حسین اب تک ہور بنا رہا، یہ وہی کارخانہ ہے جہاں سے اب بھی ہور بن رہے۔ 2-3 سال پہلے یہی تیجانی مجھے کربلا میں نظر، چونکہ یہ ریٹائرڈ میں رہتے تھے، کربلا میں نظر آیا، کہنے لگے موسوی بس اب تم چلے آؤ، اس لیے کہ اب فاطمہ کے لال مہدی کے آنے کا وقت قریب ہے، میں اب امریکہ سب تیونس سب چھوڑ کر یہاں آیا ہوں، اس لیے کہ اب مہدی کے آنے کا وقت قریب ہے، اب تم یہاں آ جاؤ۔ میری جب ہماری ملاقات ہوئی، اب میں عرض کروں ہاں، اب آپ دیکھ لیں کہ وہ شخص اپنے 20 بچوں کو لے کے، پہلے یہاں ڈیٹرائٹ میں تھا، سارے 20 بچوں کو لے کے واپس اب کربلا گیا، وہ کربلا میں رہتا ہے، کہتا میں جو عاشق ہیں مہدی فاطمہ کے، جرمنی کا ایک گورا شیعہ ہوا ہے، قم میں جا کر قم سے تہران تک ٹیکسی چلاتا ہے، جرمنی ہے، اس سے پوچھا تم اتنے بڑی جائیداد کے مالک تم سب چھوڑ کے کیوں آئے ہو؟ کہا میں مہدی کی خاطر آیا، میں مہدی کی تلاش میں آیا، اے مہدی فاطمہ آ جائیے، آپ کی ماں فاطمہ آواز میرے لال کہاں ہو؟ میں نہیں بول سکتا،
جب آپ زیارتوں پر جائیں تو آپ دیکھیں ایک ایک منظر کو دیکھیں. میں اس واقعے کو نہیں بھول سکتا. لندن سے جو قافلہ آیا تھا اس نے دیکھا پانی پلا رہا ایک شخص, اور جب پانی سے جو بچ جاتا ہے وہ اندر ڈالتا ہے مت میں. تو لندن سے جو قافلہ آیا تھا اس نے کہا نہیں اندر نہیں ڈالے, جو پانی پی کے واپس کرتے ہیں اس کو باہر پھینک کے. پتہ نہیں کتنے مریض ہیں, کس طرح کے مریض ہیں. اس نے غور سے دیکھ کے کہا تم کہاں سے آئے ہو؟ میں لندن سے آئے ہوں. کہا تم لندن سے آئے اسی لیے تمہارا ذہن یہ ہے. تمہیں پتا پہلی محرم سے لے کے چہلم تک میں یہاں پانی پلاتا, میں کسی کے انتظار میں ہوں. تمہیں نہیں پتا مہدی فاطمہ پتہ نہیں کس کے لباس پر آ جائے, شاید پانی پی کر آدھا دے میں گرا ہوں, کائنات کو شفا ملے. تجھے کیا پتا میں کسی مہدی کے انتظار میں یہاں بیٹھا ہوا پانی پلا رہا ہوں. تو میرے عزیز بس میری گفتگو ختم. میرے آقا جب شب جمعہ کربلا میں داخل ہوتے ہیں تو جس طرح سے آپ مفاتی کے حاشیے میں ہے, میرا سلام ہو میرے اس غریب بابا پر کہ جس کی شہادت کی خبر دینے کے لیے کوئی انسان نہیں تھا. گھوڑے نے آ کے خیمے کے دروازے پر خبر دی. اس کے بعد گلجرا پر آپ سلام بھیجتے مفاتی کے حاشیے میں, اس وفادار گھوڑے پر بھی سلام ہو جس نے خیمے کے دروازے پر آ کر آواز دی. اور جب یہ گلجرا خیمے کے دروازے پر آیا اس نے آواز دی تو دیکھا تو کہیں نکلی باہر. جب گلجرا کو دیکھا آقا حسین سے خالی آ کے اس کے پیر پکڑ کے کہا میرا بابا کہاں ہے؟ تو شیخ عباس تمہیں لکھتے اس وفادار گھوڑے نے 3 دفعہ اپنے سر کو زمین پر ٹکرایا اور وہیں پر گر گئے. تو میں کہتا ارباب اللہ جس معصوم بچی کی مصیبت کو وفادار گھوڑا برداشت نہیں کر سکا, میرے آقا زین العابدین میں کیسے دیکھا ہوگا, اور کس طرح سے اپنی معصوم بہن کو دیکھا ہوگا, کس طرح سے ایک ظالم و ستمگر روتا ہے یہ کہہ کر کہ میں مختار میں بھول نہیں سکتا اس معصوم بچی کو کہ جس کے کانوں سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے, اور جب ننے سے ہاتھ جوڑ کے مجھ سے کہہ رہے کہ مجھے صرف نجف کا راستہ بتا دے, میں نجف چلی جاؤں گی, میں اس کو ماتم مشکل. Ya Hussein, 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 میں نے آج 284 میرے ہاتھ میں تلوار ہے میں دیکھ رہا ہوں, میرے ہاتھ میں تلوار ہے میں دیکھ رہا ہوں, میرے ہاتھ میں تلوار ہے میں دیکھ رہا ہوں, میرے ہاتھ میں تلوار ہے میں دیکھ رہا ہوں, میرے ہاتھ میں تلوار ہے میں دیکھ رہا ہوں, میرے ہاتھ میں تلوار ہے میں دیکھ رہا ہوں. عصمت سارے بازار ہے, عصمت سارے بازار ہے میں دیکھ رہا ہوں, میرے ہاتھ میں تلوار ہے میں دیکھ رہا ہوں, میرے ہاتھ میں تلوار ہے میں دیکھ رہا ہوں. خون ابو طالب کی قسم خاک شفا میں, خون
کی بات کہیں تو یہاں لا جائے شبیر کو لوٹا اور کون وفادار ہے اور کون وفادار ہے میں دیکھ رہا ہوں میرے ہاتھ میں تلوار ہے میں دیکھ رہا ہوں میرے ہاتھ میں تلوار ہے میں دیکھ رہا ہوں میں پردہ غیبت میں ہوں اس غیبت حق سے میں پردہ غیبت میں ہوں اس غیبت حق سے جس جس کو بھی انکار ہے جس جس کو بھی انکار ہے میں دیکھ رہا ہوں میرے ہاتھ میں تلوار ہے میں دیکھ رہا ہوں میرے ہاتھ میں تلوار ہے میں دیکھ رہا ہوں تعداد ہے معلوم مجھے راہزنوں کی تعداد ہے معلوم مجھے راہزنوں کی گھر پہ میرے الغار ہے گھر پہ میرے الغار ہے میں دیکھ رہا ہوں میرے ہاتھ میں تلوار ہے میں دیکھ رہا ہوں میرے ہاتھ میں تلوار ہے میں دیکھ رہا ہوں مظلوم کا احساس یا ظالم کی حمایت مظلوم کا احساس یا ظالم کی حمایت جس جس کا جو کردار ہے جس جس کا جو کردار ہے میں دیکھ رہا ہوں میرے ہاتھ میں تلوار ہے میں دیکھ رہا ہوں
शहंशाह वफा अब तो आ जाओ 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 शहंशाह वफा रो रो कहती थी सकीना रन में रो रो कहती थी सकीना रन में लुट गई सानी ज़ारा की रेगा अब तो आ जाओ शहंशाह वफा अब तो आ जाओ शहंशाह वफा सिमरन मारे तमाचे है मेरे गालों पे जब की आंधे के उठाया है मुझे जब की आंधे के उठाया है मुझे बाबा की लाश पे रोने न दिया अब तो आ जाओ शहंशाह वफा अब तो आ जाओ शहंशाह वफा छीन कर सब की रिदाएं और जलाए ख़ैमे ऐसे लूटा है मुसलमानों ने ऐसे लूटा है मुसलमानों ने ना किया आले मोहम्मद लाया अब तो आ जाओ शहंशाह वफा अब तो आ जाओ शहंशाह वफा अब तो आ जाओ शहंशाह वफा तुमको आबाद की ताकत पे भरोसा था बहुत कैद होने से बचाए तुमको कैद होने से बचाए तुमको आके ये शमर ने ज़ैनब से कहा अब तो आ जाओ शहंशाह वफा अब तो आ जाओ शहंशाह वफा रो रो कहती थी सकीना रन में रो रो कहती थी सकीना रन में लुट गई सानी ज़ारा की रेगा अब तो आ जाओ शहंशाह वफा अब तो आ जाओ शहंशाह वफा अब्रे सिद्को सफा उराशे वफा हिर्दे बाजू ये सैयदो शुहदा दिल ज़ैनब की मुस्तजाब दुआ हिम्मते कल्ब हज़रत ज़हरा ऐ हुसैनी यकीन के वारिस अब्द सहले ज़मीन के वारिस किसके घर पर मैं नाचवा जाऊं दर बदर हो के नीम जा जाऊं तुम जहाँ कह दो मैं वहाँ जाऊं कौन मेरा है मैं कहाँ जाऊं अब मैं क्या जाऊंगा किसी दर पर जिंदगी कट गई इसी दर पर छाई है जुल्म की घटा हर सू अपने गम आज गैर हिला दूं नुक्ता की दोस्त